بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج ہمارا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ بھٹو حکومت کے دور کے اصلاحات اور دستور کے حوالے سے ہے۔ جب بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کرسی سنبھالی تو کوشش یہ تھی کہ جمہوریت بحال ہونے سے پہلے وسیع اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کر دیں۔ جب بھٹو وزیر اعظم بن گئے تو بھی اسمبلی میں چونکہ انہیں 2/3 اکثریت حاصل تھی اور اتنی پوزیشن بھٹو کی مستحکم تھی کہ وہ جو قانون چاہتا پاس کروا لیتے، اور وہ قانون سازی کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے اصلاحات نافذ کرنا زیادہ پسند کرتے۔ بعض اوقات قومی اسمبلی کے اجلاس کے چند گھنٹوں بعد ہنگامی ضرورت کے تحت آرڈیننس جاری کر دیے جاتے۔ سب سے پہلے ہم بھٹو دور کی صحت پالیسی کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ رشید، جن کو بابا سوشلزم کہا جاتا تھا، وزیر صحت بنائے گئے۔ ان کے ایما پر نئی صحت پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس میں تجویز کیا گیا کہ ڈاکٹرز دوائی اپنے پاس سے دینے کے بجائے صرف نسخہ تجویز کریں، اپنی فیس وصول کریں، دوائی تمام کیمسٹ ایک ہی نرخ پر مہیا کریں، دواؤں کے پیٹنٹ نام ختم کر کے جنرک نام رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ لسٹ جس میں تمام دواؤں کے فارمولے درج تھے ترتیب دی گئی۔ ہر دوا ساز ادارہ اس فارمولے کے تحت ہر دوا بنانے کا حق رکھتا تھا۔ اس پالیسی کا پہلا حصہ کبھی نافذ نہ کیا گیا۔ 1976 میں محسوس کیا گیا کہ قیمتوں میں کمی کی بجائے کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا یہ اسکیم ترک کر دی گئی اور برانڈ نام رکھنے کی دوبارہ اجازت دے دی گئی۔ بھٹو کے دور میں میڈیکل کالجز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ 1971 میں ملک میں 6 میڈیکل کالج تھے، 76 میں ان کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ ہر کالج میں طلباء کی تعداد بھی بڑھائی گئی۔ 1971 میں 976 طلباء کو داخلہ ملا تھا اور 1976 میں تقریباً 4000 طالب علم میڈیکل میں داخلہ ان کو دیا گیا۔ تاہم جو نئے میڈیکل کالجز تھے ان کو مطلوبہ سہولتیں نہ حاصل ہو سکیں اور طلباء کی تعداد میں اضافہ سے پرانے کالجوں کی تعلیم کا جو معیار ہے وہ بڑا متاثر ہوا۔ پھر نیشنلائزیشن شروع ہوئی بھٹو کے دور میں، یعنی صنعتوں کو قومیایا گیا۔ 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے مندرجہ ذیل صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کی فہرست کچھ یوں ہے: فولاد اور لوہے کی صنعت، بھاری انجینئرنگ کی صنعت، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر گاڑیوں کی تیاری، اسمبلنگ، ٹریکٹر پلانٹ، اسمبلنگ، بھاری بنیادی کیمیکلز، سیمنٹ، پیٹرو کیمیکلز، مفاد عامہ کی سروسز جس میں بجلی اور ٹرانسمیشن، تقسیم، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے۔ ان صنعتوں سے متعلق 20 بڑے کارخانے سرکاری انتظام کے تحت چلائے گئے، یعنی نیشنلائز ہو گئے۔ البتہ ڈائریکٹروں کے حصے برقرار رہے۔ 16 جنوری 1972 کو 11 اور صنعتی اداروں کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا۔ نیشنلائز پالیسی اختیار کرتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کو تحفظ دیا گیا اور ایسے تمام ادارے جو غیر ملکی سرمایہ سے چل رہے تھے نیشنلائز نہیں کیے گئے۔ بھٹو نے بنیادی ضروریات زندگی سے متعلق صنعتیں بھی سرکاری تحویل میں لے لی۔ سب سے پہلے گھی ملز حکومت کے پاس گئیں۔ اس کی تھوڑی دیر بعد بہت سی دوسری ملیں جیسے رولر فلور ملز، رائس ملز، جیننگ فیکٹریاں بھی قومیانے کا اعلان کیا گیا۔ 659 کپاس بیلنے کے کارخانے، 1523 چاول چھڑنے کے کارخانے اور
और तकरीबन 122 फ्लोर मिल्स हुकूमत के कब्ज़े में चली गई। 1977 के इंतखाबात के दौरान इस इक़दाम पर शदीद तनकीद हुई और निशानदेही की गई कि इससे दरमियानी तबका यानी मिडिल क्लास पे इसके ना पैदावार बढ़ी और ना ही आवाम को फ़ायदा पहुंचा। चुनांचे भुट्टो हुकूमत ने बाज़ राइस मिल्स जो हैं वो वापस कर दी। इन सनती इस्लाहात का नतीजा ये निकला कि मईशत पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो गई। सरमायादार को चूँकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा था, इसलिए निजी शोबा में सरमायाकारी की रफ्तार कम हो गई। ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल होता रहा। बीमा ज़िंदगी और बैंक कौमी मिल्कियत में ले लिए गए। 9 मार्च 1972 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से हुकूमत ने इन तमाम कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया जो बीमा ज़िंदगी का कारोबार करती थी, जैसे स्टेट लाइफ वगैरह। इन सब को मिलाकर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कायम कर दी गई और उनके मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए गए ताकि बाहमी जो है मुसाबकत का जज्बा भी बरकरार रखा जा सके। ताहम एजेंट्स के बहुत सी कमीशन बंद हो गई, जिससे इंश्योरेंस का कारोबार का किसी हद तक मुतासिर हुआ। 19 मई 1972 को एक और सदारती हुक्म के ज़रिए से तमाम बैंक नेशनलाइज कर लिए गए। इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया गया और स्टेट बैंक को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया। डायरेक्टर्स और आला ओहदेदारों की तादाद घटा दी गई, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किए गए। बैंकों के सरमाए को तरक्की पजीर तबकात और देहात तक फैलाने के लिए भी इक़दाम किए गए। ताहम बैंकों को नेशनलाइज करने से उनके कारकुनों की कारकर्दगी का मयार गिर गया। अब आते हैं हम भुट्टो दौर की ज़रई इस्लाहात की तरफ। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत का पेशा ज़राअत है, इसलिए हर इनकलाबी हुकूमत इन्हीं इस्लाहात पर यानी ज़रई इस्लाहात पर ज़ोर देती है। भुट्टो ने जागीरदार होने के बावजूद 1 मार्च 1972 को ज़रई इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान किया। उसके जो अहम पॉइंट है वो ये हैं: हद्दे मिल्कियत 500 एकड़ नहरी और 1000 एकड़ बारानी से कम करके 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। जायद ज़मीन जागीरदारों और ज़िम्मेदारों से बिला मुआवजा हासिल करके मज़ारीन में बिला मुआवजा तकसीम की गई। सरकारी मुलाजिमीन की दौरान मुलाजमत या बाद अज़ रिटायरमेंट हासिल करदा ज़मीन की हद 100 एकड़ मुकर्रर की गई और बकिया ज़मीन से हासिल कर ली गई। इस शक का इतलाक़ फ़ौजी अफसरों पर नहीं हुआ। जिन लोगों ने दिफाई पट्टी में फ़ौजी स्कीम के तहत ज़मीन ली थी लेकिन बाद में उसके बदले में अंदरूने मुल्क ज़मीन हासिल कर ली, उनकी वो ज़मीन ज़ब्त कर ली गई। सरकारी ज़मीनों को भी इन काश्तकारों में तकसीम करने का ऐलान किया गया जिनके पास गुजारा यूनिट से कम ज़मीन थी। मज़ारीन की बेदखली पर पाबंदी लगा दी गई और अब सिर्फ बटाई का हिस्सा अदा ना करने, लगान अदा ना करने या ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा ना करने की सूरत में बेदखली मुमकिन थी। मज़ारीन को ज़मीन की फ़रोख्त की सूरत में हक़ शुफ़ा दे दिया गया। बीज मुहैया करना मालिक की ज़िम्मेदारी करार पाई। इसके अलावा लगान आबियाना भी मालिकान ही को अदा करना था। ज़िया हुकूमत के जारी करता जो वाइट पेपर था करतास अबीज़ में ये इंकशाफ किया गया कि इन इस्लाहात का इतलाक़ ना वडेरों पर हुआ था और ना भुट्टो फैमिली पर, और इससे मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान भी किया गया। 1977 के इंतखाबात से ज़रा पहले 5 जनवरी 1977 को भुट्टो ने दूसरी ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कियत मज़ीद कम करके 100 एकड़ नहरी और 200 एकड़ बारानी ज़मीन कर दी गई। जनवरी 1977 में भुट्टो ने मालिये की मुकम्मल तनसीख का ऐलान कर दिया, लेकिन मालिये की जगह ज़रई इनकम टैक्स लगा दिया।
عوامی حکومت نے 11 مئی 1972 کو روپے کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد برآمدات کو بڑھانا تھا تاکہ زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر بڑھائے جا سکیں اور معیشت کے حوالے سے سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ روپے کی قیمت میں 57% کمی کی گئی۔ اس سے برآمدات میں تو خاطر خواہ اضافہ ہوا، لیکن ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان شروع ہوا۔ اس پر ماہرین نے مختلف اپنے آراء کا اظہار کیا کہ یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے کس حد تک مفید رہا، کیونکہ اس اعلان نے پاکستان کے قرضوں کی مقدار میں دوگنے سے بھی زیادہ کا اضافہ کر دیا۔ ملک میں ہر وہ چیز جو درآمد شدہ تھی یا درآمد شدہ کوئی چیز اس کی تیاری میں استعمال ہوتی تھی وہ مہنگی ہو گئی، اور برآمدات میں اضافے کے نتیجے کے طور پر سبزیاں، پیاز یہ ملک سے باہر جانے لگے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے خاصے 5 روپے سے بکا۔ اب آتے ہیں ہم لیبر اصلاحات کی طرف۔ پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی مینیفیسٹو میں منشور میں مزدوروں کے حقوق کی بھی بات کی تھی، اس لیے بھٹو نے ان کے لیے مزدوروں کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے۔ مثلا ٹریڈ یونین سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، مزدوروں کو سروس کا تحفظ دیا گیا، لیبر عدالتوں میں مقدمات دائر کرنے کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا، بونس کی شرح میں اضافہ کیا گیا، یعنی سال میں 15 دن کی تنخواہ کے بجائے 20 دن کی تنخواہ، مزدوروں کو 5% منافع کا حقدار بھی قرار دیا گیا۔ فوت ہونے کی صورت میں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے 50 روپے کی بجائے 500 روپے ملنے لگے۔ پھر سوشل سیکیورٹی اسکیم اور گروپ انشورنس کے ذریعے بھی مزدور کو فائدہ پہنچا۔ 1000 روپیہ ماہوار تک تنخواہ پانے والے مزدوروں کو پینشن کا حقدار بھی قرار دیا گیا۔ مزدوروں کی تنخواہوں میں کئی بار اضافہ کیا گیا، لیکن مہنگائی اور روپے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے یہ وجہ طور پر محسوس کیا جاتا تھا کہ مہنگائی میں اضافہ کی رفتار تنخواہ میں اضافہ سے زیادہ ہے۔ بھٹو کی لیبر اصلاحات نے صنعتی ترقی پر بہت ناخوشگوار اثر ڈالا۔ مزدور یونین بازی میں مصروف ہو گئے، انتظامیہ کا کنٹرول ڈھیلا ہو گیا، پیداوار کی رفتار کم ہوئی اور صنعتی امن رخصت ہو گیا۔ پھر عوامی حکومت نے تنخواہوں میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور نئے اسکیلوں کا بھی اعلان کیا، اور یہ 27 فروری 1972 کو ہوا، جب روپے کی قیمت کم کی گئی اور قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگی تو 700 روپے تک تنخواہ پانے والے لوگوں کو 35 روپے فی کس مہنگائی الاؤنس دیا گیا۔ بعد ازاں تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان ہوا۔ اگلے سال چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ 25 روپے فی کس مزید مہنگائی الاؤنس دیا گیا۔ 1976 میں بھٹو نے پھر تنخواہ کمیشن قائم کی، جس کی رپورٹ پر اپریل 1977 میں ایک مرتبہ پھر تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ ان تمام اقدامات کے باوجود سرکاری ملازم یہ محسوس کر رہے تھے کہ مہنگائی کی رفتار زیادہ تیز ہے بنسبت تنخواہوں کی رفتار میں اضافے کی رفتار میں۔ پھر اگر ہم یہ تمام جو معاشی اصلاحات کا تذکرہ کیا ہے اس کا جائزہ لیں تو یہ جتنی بھی معاشی اصلاحات تھیں یہ 70 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے الیکشن پروپیگنڈا کا حصہ تھیں۔ ان کی بنا پر بھٹو صاحب یہ توقع رکھتے تھے کہ عوام انہیں دوبارہ منتخب کریں گے۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان اصلاحات سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور ملک کو فائدے کی بجائے نقصان ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے وہ یہ تھے کہ قومیائی جانے کی پالیسی جو ہے اس نے پیداوار کو بری طرح متاثر کیا، ذاتی دلچسپی
نیشنلائزڈ انڈسٹری میں پیداوار بڑھنے کی بجائے کم ہوئی۔ سفارشی عملہ کی پھرتی نے اخراجات میں تو بہت اضافہ کر دیا، تاہم معیار کارکردگی گر گیا۔ سرمایہ کو تحفظ بالکل نہیں دیا گیا۔ کارخانہ دار کے سر پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہی، اس لیے اس نے اپنی صنعت میں دلچسپی لینی کم کر دی۔ نجی سرمایہ کاری میں اضافہ رک گیا۔ بھٹو حکومت خود بھی اس بات کی معترف تھی کہ سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ جہاں تک زرعی اصلاحات کا تعلق ہے، اس نے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن مالیہ کی اصلاحات محض نمائشی تھیں۔ کھاد کی قیمت میں بے پناہ اضافے کی موجودگی میں مالیہ کی معافی جو تھی یا چھوٹ جو تھی وہ بے معنی ہو کر رہ گئی۔ زرعی انکم ٹیکس نے درمیانے درجے کے ذمہ دار پر بوجھ بڑھا دیا۔ پھر لیبر اصلاحات سے سوشلسٹ مزدور لیڈروں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مزدور کو کام کیے بغیر تنخواہ لینے کی عادت ڈال دی۔ سیاست داخل ہو گئی، چنانچہ صنعتی پیداوار میں بے حد کمی واقع ہوئی۔ روپے کی قیمت میں کمی سے عوام پر ناقابل برداشت معاشی بوجھ پڑا۔ اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئیں، اور یہ جو عوام پر معاشی بوجھ پڑا، اس کو تمام اصلاحات مل کر بھی ہلکا نہ کر سکیں۔ برآمدی تجارت میں زبردست کمی ہوئی۔ سامان تعیش کی درآمد میں جیسے شراب وغیرہ، حکومتی مشینری کے اخراجات میں اضافہ، وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی بددیانتی، کرپشن، ہیرا پھیری سے سرکاری خزانے پر بہت بوجھ پڑا۔ زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کی حالت بہت پتلی تھی۔ افراط زر نے قیمتوں میں جو اضافہ کیا وہ کمر توڑ تھا۔ تنخواہ دار طبقہ تنخواہوں میں اضافے کے باوجود بالکل پس کر رہ گیا۔ یہ تو اصلاحات کے حوالے سے کچھ تنقیدی جائزہ تھا۔ اب بھٹو دور کی ایک اور اہم خاصیت اس دور میں پاکستان کا جو دستور ہے اس کا تشکیل دیا جانا ہے۔ پس منظر اس کا کچھ یوں کہ بھٹو صاحب چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان کے عہدے پر یحییٰ خان کے ریپلیسمنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی حامیوں کی مدد سے اقتدار حاصل کیا تھا، تاہم انہیں مغربی پاکستان کے منتخب ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت کی حمایت بھی حاصل تھی، اور وہ خود جمہوریت کے علمبردار تھے۔ اور وہ جماعتیں جو ایوب دور میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، اب مارشل لا اٹھانے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہی تھیں۔ بھٹو کو اندازہ تھا کہ وہ زیادہ دیر تک عوامی مارشل لا کو جاری نہیں رکھ سکتے، تاہم اس نے 21 اپریل 1972 کو عبوری دستور نافذ کر کے صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس عبوری دستور کے اہم پہلو یہ تھے: یہ 290 دفعات اور 112 صفحات پر مشتمل عبوری دستور تھا۔ اس کے بنیادی خد و خال جو تھے 1935 کے ایکٹ اور قانون آزادی ہند سے لیے گئے تھے، لیکن اس میں صدر پاکستان کی ذات میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے اختیارات جمع تھے۔ یعنی یہ ایک طرح سے سجیسٹ جو طرز حکومت کرتا تھا وہ صدارتی طرز تھا، جس میں صدر عملاً مختار کل تھا۔ صوبوں میں البتہ گورنر کے ساتھ ساتھ وزرائے اعلیٰ کو بھی اختیارات دیے گئے تھے۔ یعنی صوبوں میں پارلیمانی نظام تھا، مرکز میں صدارتی اور صوبوں میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ عبوری دستور کی لو سے لازم تھا کہ تمام وزراء اسمبلی کے ارکان ہوں، تاہم اگر کسی غیر رکن کو وزیر بنایا جائے تو اس کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ 1 سال کے اندر رکن منتخب ہو جائے۔ اس عبوری دستور میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور 1956 کے آئین کے تحت جو پاکستان کا پہلا آئین تھا، جو بنیادی حقوق دیے گئے تھے اس میں شامل تھے، اگرچہ عدالتوں کے ذریعے ان کا حصول ممکن
اب بچوں ہم جائزہ لیتے ہیں بھٹو دور کی خارجہ پالیسی کا۔ بھٹو امور خارجہ کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ قیادت انہیں پاکستان کی ایک نازک وقت میں ملی تھی جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہو چکا تھا۔ پاکستان جن خطرات میں گھرا ہوا تھا ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارت، برطانیہ، روس اور امریکہ کے طرز عمل سے تھا۔ بھٹو کو جنگ 71 کے جنگی قیدی بھی چھڑانے تھے، مفتوحہ علاقے بھی واپس لینے تھے اور ملکی وقار بھی بحال کرنا تھا تاکہ عوام کا مورل جو ہے وہ بلند کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو اقدامات کیے بھٹو نے اپنے دور میں وہ کچھ یوں ہیں کہ شملہ میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کی۔ 28 جون سے 2 جولائی 1972 تک دونوں رہنماؤں میں مذاکرات ہوتے رہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، کشمیر پر اسے اپنے دعوے سے دستبردار کیا جائے اور بھارتی بالادستی کو قبول کرنے پر آمادہ کیا جائے، جبکہ پاکستانی وفد کا موقف یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے اسباب کا جائزہ لیا جائے اور ان کو دور کرنے کی سعی کی جائے۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام کی رائے کے مطابق ہو اور بنگلہ دیش کے بارے میں فیصلہ شیخ مجیب سے براہ راست گفتگو کے بعد ہو۔ پاکستان کے جنگی قیدی رہا کیے جائیں اور ان کے ساتھ جنیوا معاہدے کے تحت سلوک کیا جائے، فوجی جنگ کے آغاز کی پوزیشن پر واپس چلی جائے۔ مذاکرات میں بھارتی وفد کا طرز عمل بہت سخت تھا اور وہ اپنی نام نہاد فتح سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تاہم آخری روز بھٹو اور اندرا گاندھی نے علیحدگی میں ملاقات کی اور کچھ امور پر اتفاق کیا اور اس طرح سے ایک سمجھوتا کیا گیا جس کو معاہدہ شملہ کا نام دیا گیا۔ دسمبر 1972 میں طے پایا معاہدہ شملہ۔ پھر جنگی قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے بھٹو نے 21 دسمبر 1972 کو اس مسئلے کی اہمیت پر زور دیا۔ 27 دسمبر کو پاکستان نے بھارت کے تمام قیدی یک طرفہ طور پر رہا کر دیے اور یہ مقصد خیر سگالی تھا، بھارت پر اخلاقی دباؤ بھی ڈالنا تھا۔ پھر اس کے بعد UN کی طرف بھی پاکستان نے اس مسئلہ کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے پیش کیا تو بھارت نے اس اقدام کو معاہدہ شملہ کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ جو بھی معاملات ہیں وہ 2 طرفہ گفت و شنید سے ہی طے کیے جائیں گے۔ پاکستان کا جواب یہ تھا کہ 2 طرفہ گفتگو کے معاہدے کے یہ معنی نہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن نہیں رہے اور ہمیں اپنے معاملات UN میں پیش کرنے کا حق نہیں رہا۔ کئی ماہ کی بیان بازی کے بعد بالآخر 1973 میں بھارت رضامند ہوا اور اس طرح سے 18 اگست 1973 کو ایک سمجھوتا طے پایا جس میں تمام جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فروری 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور ایک اور اہم اچیومنٹ جو بھٹو کے دور میں ہوئی وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد لاہور میں ہونا۔ بھٹو نے پاکستان کی تعمیر کے لیے ایک طرف بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی پالیسی اختیار کی اور دوسری طرف اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ دوستی اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر بھی زور دیا۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے مقابلے میں عرب ممالک کی مسلسل حمایت ہماری پالیسی کا حصہ رہی۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلامی ممالک متحد ہوں اور امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اسرائیل کو معقول رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرے۔ پاکستان میں 22 فروری 1974 کو OIC نے کی کانفرنس منعقد ہوئی اسمبلی ہال میں اور بنگلہ دیش سمیت 37 ممالک کے وفود نے اس میں شرکت کی۔ اس میں مصر کے صدر سادات، کرنل قذافی، شاہ فیصل، یوگنڈا کے صدر ایدی امین، شیخ